جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا سیگمنٹ وقفے کے بعد ہوتا ہے عالمی جائزے کا، اور عالمی جائزے کے لیے ہم چلتے ہیں علی بھائی کی طرف. تھینک یو. تو ناظرین، عالمی جائزہ اس سے قبل کہ ہم اسٹارٹ کریں، آپ کو جو ہے وہ جلدی سے نماز کی ٹائمنگ اپڈیٹ کروا دیتے ہیں. آج ظہرین ہوگی 1 بجے اور مغربین ہوگی 8:21 پر، اور کل فجر انشاءاللہ انجام پائے گی 4:10 پہ. تو ناظرین، یہ تو تھی نماز کی ٹائمنگ، اور نماز کی ٹائمنگ کے بعد ہم جو ہے عالمی جائزہ شروع کریں گے. آج ہمارے ساتھ مولانا شیخ سجاد حسین خان نجفی، جو کہ حوزہ علمیہ نجف سے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. تو ان سے جو ہے وہ وہاں کی مجموعی صورتحال پر اور ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے. چلتے ہیں قبلہ شیخ سجاد حسین خان نجفی صاحب کی طرف. قبلہ، آپ کو ہدایت ٹی وی کو ٹائم دینے کے لیے بہت ممنون اور مشکور ہیں، اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام. علی مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، آپ سے گزارش یہی ہے کہ آج کا دن بہت برکت اور مسرت دن ہے، اور اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف، ان کی خدمت میں اس بابرکت اور برکت اور بابرکت دن اور اس مہینے میں ہونے والی تمام ولادتیں علماء کی ہونے والی بابرکت دنوں کے ساتھ میں اپنے وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں، اور آپ کے ٹیلی ویژن کے ساتھ کے توسط سے تمام مومنین اقصد مراجع غرام حوضہ نجف و حوضہ قم کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں. رسول کا ایک مختصر آپ کی خدمت میں رسول پاک کا ارشاد گرامی ہے، ان رجب شہر اللہ و شعبان شہر و رمضان شہر امتی. رسول کا ایک ارشاد ہے جو مختلف کتب میں موجود ہے. رسول فرما رہے ہیں کہ رجب جو ہے میرا اللہ کا شہر ہے. ماشاءاللہ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ کی آواز ہمیں صاف نہیں آ رہی ہے. جی، آپ کی آواز جو ہے وہ صاف نہیں ہمیں سنائی دے رہی ہے. خیال میں جو ہے وہ ہمیں آپ کی آواز جو ہے وہ صاف، جی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. تھوڑی سی جگہ آپ تبدیل کیجئے، کیونکہ ہم ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آپ اس وقت جو ہے وہ کربلا معلیٰ سے لائیو ہیں. آپ نجف میں ہوتے ہیں، مگر اس وقت کربلا معلیٰ امام حسین السلام کے حرم کے باہر سے جو ہے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے کچھ سگنل جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں. آپ کوشش کیجئے. میرے خیال سے جو ہے وہ پاسبل نہیں. دوبارہ ملانا. جی، تو یہ نمبر ہے، تو جو ہے وہ ہم دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں ایک مرتبہ، اور اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ہم نے قبلہ کو جو ہے وہ آپ نجف اشرف میں سکونیت اختیار کیے ہوئے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ چونکہ فرسٹ رجب ہے اور ولادت امام محمد باقر علیہ السلام کی اس مناسبت سے جو ہے وہ تمام مدرسین بھی اور حوزے کے جو طالب علم ہیں وہ تمام جو ہے وہ خدمت امام حسین السلام میں حاضر ہوتے ہیں. اور آپ کو ہم نے جو ہے وہ کوشش کی کہ امام حسین السلام کے حرم کے باہر سے جو ہے وہ اپنے ناظرین کے لیے اس کے اوپر جو ہے اس مناسبت سے گفتگو بھی کی جائے، اور عراق کے جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ اس سے اپڈیٹ بھی کیا جائے.
تو آپ نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا وہاں سے کچھ سگنل کی پرابلم ہے، جس کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ رابطہ ہو جائے، اور جو وہاں صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ عراق بالکل داعش کے بالکل جو ہے وہ ناپاک وجود سے بالکل آزاد ہونے پر ہے، اور جو صورتحال ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان سے وہ اس کے اوپر اپڈیٹ لیں اور آپ کی خدمت میں تمام وہ جو خاص معلومات ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ جڑے رہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بات ہو جائے۔ چونکہ آج کا دن جو ہے وہ بہت بابرکت اور مسرت دن ہے، تو ہم نے جو ہے وہ اس حوالے سے کوشش کی۔ بہرحال اب ہمارے پاس چونکہ دامن وقت میں اس سے زیادہ جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، تو اس مناسبت سے ہمارے پاس ایک کلپ ہے، تو ہم گزارش کریں گے کنٹرول روم سے کہ وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں اس کو پلے کیا جائے۔ اس کے اندر بہت ساری آج کی مناسبت سے تاریخی معلومات ہیں، اور جو کہ امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت جو ہے پسند آئے گا۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام اسلامک کیلنڈر کے ذریعے آپ کو ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب کا ہے۔ پہلی رجب سن 57 ہجری ہی وہ اہم تاریخ ہے جس تاریخ کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ تو آئیے آج ہم اس اہم خوشی کی تاریخ پر تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو نہیں جانتے انہیں معلوم ہو جائے کہ اسلام میں اس خوشی کی تاریخ کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ ناظرین، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو جعفر تھی، اور آپ کے القاب باقر، شاکر، ہادی وغیرہ تھے۔ ان سب میں سب سے زیادہ آپ باقر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ باقر کے معنی علوم و معرفت کے خزانوں کے ظاہر کرنے والے، یعنی کسی چیز کی گہرائی تک جانکاری رکھنے والا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا تھا کہ میرے بعد میرا ایک بیٹا باقر کے نام سے مشہور ہوگا، اور جب تم اس سے ملنا تو میرا سلام کہنا۔ اور ہوا بھی یہی کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے تو بڑے ہو کر اسی لقب سے مشہور ہوئے، اور جناب جابر کی آپ سے ملاقات بھی ہوئی، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ان تک پہنچایا۔ آپ کے والد کا نام علی ابن الحسین علیہ السلام تھا، جو زین العابدین علیہ السلام اور سید سجاد علیہ السلام کے القاب سے مشہور ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام جناب فاطمہ تھا، جو امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ ننیحال، ددیحال دونوں طرف سے آپ کا سلسلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ معاویہ بن ابی سفیان کے دور حکومت میں پہلی رجب سن 57 ہجری میں جمعے کے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے 5 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں۔ 57 سال کی عمر میں آپ کو ہشام ابن عبد الملک نے حاکم مدینہ ابراہیم بن ولید کے ذریعے زہر سے شہید کرایا۔ آپ کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سرور کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے آپ کو سلام کہلایا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سرور کائنات ایک دن اپنی آغوش مبارک میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو لیے ہوئے پیار کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے صحابی خاص جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔
حضور نے جواب سلام دیا اور فرمایا اے جابر میرے اس فرزند حسین کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو علم و حکمت میں کامل ہوگا۔ اے جابر تم ان کا زمانہ ضرور دیکھو گے اور اس وقت تک زندہ رہو گے۔ دیکھو جب تم اس سے ملنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اس وقت سے اس گھڑی کا انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ چشم انتظار پتھرا گئی اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ جب تک آپ کی آنکھوں میں روشنی تھی ہر مجلس و محفل میں آپ کو تلاش کرتے رہے، اور جب روشنی چلی گئی تو امام محمد باقر علیہ السلام کا نام لے کر پکارا کرتے تھے۔ آپ کی زبان پر جب ہر وقت امام محمد باقر علیہ السلام کا نام رہنے لگا، جسے سن کر کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ جابر کا دماغ بڑھاپے کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہ وقت آ ہی گیا کہ آپ امام محمد باقر علیہ السلام سے ملے اور ان کو ان کے جد یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم جناب جابر ابن عبداللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ سلام کے بعد امام نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ چچا جابر کے سر کا بوسہ دو۔ آپ نے فوراً بوسہ لیا۔ جناب جابر نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ کو آپ کے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ حضرت نے کہا اے جابر ان پر اور آپ پر بھی میری طرف سے سلام ہو۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری نے آپ سے اپنی شفاعت کے لیے ضمانت کی درخواست کی۔ آپ نے اسے منظور فرمایا اور کہا کہ میں آپ کے جنت میں جانے کا ضامن ہوں۔ سوائق محرقہ پیج 120، وسیلۃ النجات پیج 338، تاریخ تبری جلد 3 پیج 96۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح بے پناہ عبادت کرتے تھے۔ رات کے زیادہ تر حصے میں آپ نماز پڑھتے اور دن میں زیادہ تر روزے رکھتے تھے۔ آپ کی زندگی زاہدانہ تھی، بوریے پر بیٹھتے تھے، فقیروں اور مسکینوں کا خیال کرتے تھے، غریبوں پر بے حد شفقت فرماتے تھے، غلاموں سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ صبر و شکر اور رحم دلی کی وجہ سے آپ کا کوئی نظیر نہیں تھا۔ آپ اپنی آمدنی کا بہت بڑا حصہ فقیروں پر خرچ کرتے تھے اور انہیں اچھے نام سے یاد کرتے تھے۔ کشف الغمہ پیج 95۔ آپ کے غلام افلا کا بیان ہے کہ ایک دن آپ کعبے کے قریب تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ کی کعبے پر نظر پڑی آپ بلند آوازوں سے رونے لگے۔ میں نے کہا حضور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ آہستہ گریہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اے افلا، شاید خدا بھی انہی لوگوں کی طرح میری طرف دیکھ لے اور میری بخشش کا سہارا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں تشریف لے گئے اور جب سر اٹھایا تو وہاں کی زمین آنسوؤں سے تر تھی۔ مطالب السعول پیج 271۔ ناظرین، یہ تھا ایک معصوم امام کا انداز عبادت۔ آج ہم تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد اکڑنے لگتے ہیں، لیکن وہ معصوم جن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے گریہ اور استغفار کرتے ہیں جیسے کوئی گنہگار کر رہا ہو۔ یہ لوگ ایسا عمل کرتے تھے تاکہ ہمیں بارگاہ الہی میں دعا کرنے کا سلیقہ آ جائے اور ہم اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہ کریں بلکہ شکر کریں۔ آئیے اب آپ کے علم پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ لسان الواعظین میں ابو مریم عبد الغفار کا کہنا ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کچھ سوال پوچھے۔ میں نے ان سے پوچھا کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جس سے اپنے برادر مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ کون سا خلق بہتر ہے؟ فرمایا صبر اور معاف کر دینا۔ کون سا انسان کامل ہے؟ فرمایا جس کا اخلاق بہتر ہو۔ پوچھا کون سی نماز بہتر ہے؟ فرمایا جس کا قنوت طویل ہو۔ پوچھا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا جس سے نافرمانی سے نجات ملے۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جانے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا اچھا نہیں سمجھتا۔ پوچھا کیوں؟
فرمایا بادشاہوں کے پاس آنے جانے سے انسان کے اندر 3 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. پہلی محبت دنیا، دوسری موت کو بھولنا، تیسرا اللہ کی رضا سے دوری. جناب شیخ مفید لکھتے ہیں کہ شام سے ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا چونکہ آپ اہل علم ہیں، آپ کی محفل میرے لیے فائدہ مند ہے، لہٰذا میں آپ کے درس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں آپ اور آپ کے خاندان کا دشمن ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا. وہ برابر درس میں شرکت کرتا رہا. کچھ دن بعد وہ شخص مریض ہو گیا. حضرت اپنے صحابیوں کے ساتھ اس کا حال دریافت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے. اس کی خیریت پوچھی. اس شخص نے جب امام علیہ السلام کی اس شفقت اور محبت کو دیکھا تو اپنی اس بات پر نہایت شرمندہ ہوا اور اب اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امام کو کیا جواب دے. حضرت نے اس کے گھر والوں کو اس کی خوراک اور دوا کے متعلق کچھ ہدایتیں دی اور اس کے حق میں دعا فرمائی اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. کچھ دیر بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، وہ صحت مند ہو گیا. دوسرے دن امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پہلی والی بات پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت طلب کر کے امام کے اصحاب میں شامل ہو گیا. ناظرین، یہ ہے اخلاق اہل بیت علیہ السلام، جو اپنے دشمن کو بھی اپنے بہترین اخلاق و کردار کے ذریعے اپنا دوست بنا لیتے تھے، جس کی مثال اہل بیت کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی. اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق و کردار میں کس طرح کی کشش پائی جاتی تھی. آئیے ہم آپ کے بہترین اقوال پیش کرتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا 3 کام اہم ترین ہے. ہر حال میں خدا کا ذکر بجا لانا، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، اپنے دینی بھائی کے ساتھ مال میں انصاف کرنا. کشف الغمہ فی معرفت ائمہ جلد 2 پیج 341. پھر آپ نے فرمایا اچھی بات جسے بھی سنو اسے لے لو اور اس پر عمل کرو، اگرچہ کہنے والا خود اس پر عمل نہ کرتا ہو. بہار الانوار جلد 78 پیج 170، روایت 4 باب 22. 4 چیزیں نیکیوں کا خزانہ ہیں: ضرورت کو چھپانا، صدقے کا چھپانا، تکلیفوں کو چھپانا، مصیبتوں کو چھپانا. بہار الانوار جلد 78 پیج 175، روایت 5 باب 22. ایمان اور حیا ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی رخصت ہو جائے تو دوسرا بھی رخصت ہو جائے گا. بہار الانوار جلد 78 پیج 175، روایت 5 باب 22. خدا کی قسم، جو تقوی اختیار نہ کرے اور خدا کی اطاعت و پیروی نہ کرے وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے. بہار الانوار جلد 72 پیج 175، روایت 5 باب 22. جس عالم کے علم سے نفع اٹھایا جائے وہ عالم 70,000 عبادت گزاروں سے بہتر ہے. تحفۃ العقول پیج 293. کسی انسان کا انسان کے سامنے سوال کرنا یا گڑگڑانا خدا کو بہت ناپسند ہے، مگر خدا کے سامنے گڑگڑانا بہت محبوب ہے. تحفۃ العقول پیج 293. خدا دنیا اپنے دوست اور دشمن دونوں کو دیتا ہے، مگر دین صرف دوستوں کو دیتا ہے. تحفۃ العقول پیج 300. 3 چیزیں کمر توڑ ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنا. کتاب الخصال جلد 1 پیج 112. جس کی زبان سچی ہوتی ہے اس کا عمل پاک ہوتا ہے، جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عمر طولانی ہوتی ہے. تحف العقول پیج 295. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، ہم اہل بیت سے محبت کرنا. ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ
اگلی تاریخ کی مناسبت سے ہم اپنے پروگرام کو لے کر پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا پروگرام صبح ہدایت، اور آج آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اور آج جو ہے ہم انہی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، ان کے فضائل و کردار کے بارے میں بھی بات کرتے رہیں گے. آپ کے لیے فون لائنز جو ہیں وہ بھی کھول دی گئی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا جو گھنٹہ ہوتا ہے وہ آپ سے بات چیت میں گزرتا ہے، اور جو ہے ہم اور بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو چلتے ہیں موسوی بھائی کی طرف. جی موسوی بھائی، بالکل جیسے کہ آج کا دن جو ہے وہ بڑی عظمت کا جو ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جن لوگوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں پیگیری کی ہے، یا وہ جستجو رکھتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باقر العلوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی علم کو انہوں نے شگافتہ کیا، اور اس قدر جو ہے وہ علمی کام کیا اس وقت، اور اتنے نامناسب حالات تھے بالکل، مطلب جو کہ ظالم بادشاہوں کے دور میں، اور اس وقت جو کہ اسلام کی بنیادوں کو مستحکم کیا. صحیح، یہ وہ چیز ہے. مگر آج الحمدللہ جو ہے وہ یہی وہ چیزیں تمام نسلیں بعد نسلیں چیزیں بڑھتی ہوئی جو ہے وہ آج کتابی صورتوں میں اور پھر ایک میڈیا کی شکل میں جو نعمت آج ہمارے پاس ہے، اور وہ تمام مکتب جو الحمدللہ محفوظ ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو اب اس کو نشر کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے. بالکل صحیح. تو اس زمانے میں آسان ہو گیا دوسرے لوگوں تک اپنی بات پہنچانا. اس زمانے میں ہزاروں جاسوسوں کی موجودگی میں اور قلت انصار پر مختلف پروپیگنڈے، ان تمام چیزوں کے ساتھ لے کے اور دین کو باقاعدہ اس طرح اس کا بیمہ کرنا کہ قیامت تک جو ہے وہ اس کے اوپر وہ اپنی جو ہے وہ اصل حالت میں استوار رہے، اور اس کو جو ہے گزن نہ پہنچے. کہ قدر مشکل کام تھا. اگر اس کے اوپر انسان توجہ کرے کہ آج کتنا آسان ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کرنا. جی بالکل، وہ ہماری خوش قسمتی ہے، کتنی آسانی سے ہم تک دین کی باتیں پہنچ جاتی ہیں. صرف ہم نے کیا کرنا ہے آج کے دور میں، اپنے ان اداروں کو جہاں سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. صحیح. باقی اور مطلب اگر دیکھا جائے تو بڑی آسانیاں ہیں. اس زمانے میں جو کہ کتابی صورت میں دین نہیں تھا، پرنٹنگ پریس نہیں تھے، اور ہزاروں جاسوسوں کی نگرانی کے باوجود دین کو بیان کرنا، کوئی اپنے دامن پہ حدیث لکھتا ہے تو کوئی درخت کے پتوں پہ چھپا کے رکھتا ہے، پھر ان چیزوں کو یکجا جمع کروانا، پھر ائمہ کی زندگی کے بعد ان کی تدوین ہونا اور کتابی صورتوں میں دین جو ہے وہ لوگوں کو ملنا. اس وقت ہم سیگمنٹس بھی کرتے ہیں، مجالس میں سنتے ہیں، کتنی فراوانی کے ساتھ جو ہے وہ اقوال معصومین بیان ہوتے ہیں. زندگی کے ہر پہلو پر اگر آپ نہج البلاغہ کو دیکھیں تو کون سا زندگی کا شعبہ ایسا ہے جس میں مولا نے گفتگو نہ کی ہو. صحیح. مدلل گفتگو فرمایا پہلو ہے زندگی کا جس کو کور نہیں کیا. تو یہ سب اتنی آسانی سے آ گیا ہے، بہت محنت اور اتنی آسانی سے آ گیا کہ اتنے ایک کے بعد ایک ظالم بادشاہ اور کتابوں کے کتاب خانے جلوائے گئے، اور باقاعدہ شخصیات جو حفاظ تھیں، جو کہ کئی ہزار حدیثوں کے حفاظ تھے، ان کو قتل کرایا گیا. اس دور سے نکال کر لے کر آنا، یہ امام محمد باقر علیہ السلام اور باقی ائمہ کا معجزہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حکمتیں تھیں اس کو محفوظ فرمایا.
اب وہ آج آپ کے ہاتھ میں کتابوں کی شکل میں اور اس کی ایڈوانس شکل قدر نہیں کرتے ہم اس کی اس طرح سے، قدر نہیں جس طرح کرتے، ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں احساس نہیں ہے چونکہ ہم اس کے اوپر پیگیری نہیں کرتے، ہم اس دور کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ جو مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے اس کے پیچھے کتنا خون دیا ہے، کتنی صحبتیں برداشت کی ہیں، کتنی جیلیں کاٹی ہیں، کتنی پوری لائف جو ہے وہ سیکریفائس کی ہیں، کتنی شہادتیں دی ہیں، جب یہ نام جو ہے وہ باغ دہل دیا جا رہا ہے اور طاغوتوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی مثال آپ لے لیں، آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے بیشتر تقریباً تمام ممالک میں اس کی نشریات جا رہی ہے، 24 گھنٹے یہاں سے جو ہے وہ تبلیغات کا کام ہو رہا ہے احسن طریقے سے الحمدللہ، تمام لوگوں کے لیے ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ جس مکتب سے، جس فکر سے، جس آپ کا جو ہے وہ فرقے سے تعلق ہے آپ کال کریں، مسلم ہیں یا نان مسلم، بلیورز ہیں نان بلیورز، آپ فون کریں، آپ سوال رکھیں، صرف الفاظ کا چناؤ کی ایک شرط ہوتی ہے کہ تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رہ کے سوال کی جائے تو اس کا الحمدللہ جو ہے مدلل جواب دیا جاتا ہے، اس کو سیٹسفائی کرایا جاتا ہے، اپنی سی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ میں نہ مانوں بات تو ہر ڈرمی والی بات وہاں تو بات نہیں ہو سکتی، مگر جو سوال کیا جاتا ہے الحمدللہ اس کا جواب یہاں سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ آپ کے پاس وقت نعمت ہے، یہ ممبر کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جہاں پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں وہ آپ ایک جگہ پر ایک نشست میں کتنے جمع کر لیتے ہیں، یہ ہزاروں لوگوں سے ایک دم بات کرتا ہے، ایک دم بات کر سکتے، تو اس کی میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کی قدر کیجئے اور ہاتھ مضبوط کیجئے۔ ابھی کال دوبارہ آ جائے گی، کال کو مسئلہ نہیں، یہی چیز جو ہے میرے خیال ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات پہ کہ جب آپ بنیاد مضبوط بنائیے اور آگے دیکھیے کہ پھر جو ہے وہ اس کو یہ چینل کھولا گیا اسی حوالے سے، اور اس کو ایک کال لے لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں بریڈ فورڈ سے بول رہا ہوں۔ جی یہ جو آپ نے لکھا سپورٹ ہدایت ٹی وی، جی ہماری اس کو ایکسپلین کریں گے پلیز کہ جی کس طرح سپورٹ؟ جی ہماری جو ہے وہ ہماری اپیل چل رہی ہے ڈونیشن کے لیے، جی جی، تو اس حوالے سے جو بھی مومنین اس میں تعاون کر سکیں اس حوالے سے ہم بلکہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ مومنین تعاون کریں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ زندگی کی باقی جہاں باقی فرائض انجام دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں شرکت کرتے ہیں، وہاں آپ کا ایک فرض جو ہے یہ بھی بنتا ہے، تبلیغات میں بڑا اہم ہے۔ نہیں تو ابھی آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کتنے جمع کر چکے ہیں ابھی تک؟ ہمیں جی 30,000 ہمارا جو ہے وہ 30,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ہمارا ایمرجنسی اپیل میں بھی آپ کو جیسا کہ ویکنڈ پہ ہم بتاتے رہے ہیں کہ ہمیں 30,000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، اور جو ہم مومنین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد جو ہمارا یہ ہدف ہے اس کو پورا کرنے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہے، اور یہ تو روایت ہے حسینیوں کی کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ نکلتے ہیں میدان میں، تو اس لیے ہم بار بار التماس کر رہے ہیں اپنے ناظرین سے، مومنین سے، کہ آپ کا ٹی وی ہے یہ ایک فیملی ہے، اور فیملی ہی فیملی کو سپورٹ کرتی ہے جب اس پہ کوئی مشکل ٹائم پڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں بینک جا کر اس میں جمع کروا دوں گا، لیکن میں آن ایئر آپ کو نہیں بتانا چاہتا۔ نہیں جی، آپ کی جیسے مرضی، بالکل اکاؤنٹ نمبر آ رہے ہیں ہمارے اوپر، اور اس کے علاوہ آپ ریسپشن پر بھی ہدایت ٹی وی کی کال کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے ہاتھوں سے جی بالکل بینک میں جا کر بھی جمع کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی جی بہتر، جزاک اللہ، آپ شامل ہوئے تو اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی بالکل کہ اصل جو آپ کا جو مطلب اس وقت دیکھنے کی یہ کوشش، دیکھیں بہت ساری احادیثوں میں ذکر ہوتا ہے کہ مطلب وہ شخص جو کہ اپنی صبح اس عالم میں کرے کہ امور مسلمین سے غافل ہو تو ایسا شخص دین سے خارج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مطلب کہاوت نہیں ہے، صحیح، مولا کا فرمان ہے۔ امور مسلمین کیا ہیں؟ امور مسلمین میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ امور مسلمین میں مکتب کا تحفظ بھی آتا ہے، اس کی تبلیغات کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مسلمانوں کی احوال پرسی کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ خالی اپنے پیٹ کے چکر میں اپنے جو ہے وہ امور کے اندر جو الجھ جائے
اس کا شمار جو ہے وہ غافلین میں ہو جاتا ہے. نفس اور پیٹ تو بھرتا نہیں, مگر اسی کے ساتھ دیکھیں یہ پولیس رات ہے نا, دنیا پولیس رات ہے, باریک, بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز, کہ اس میں رہتے ہوئے تمام طاغوتی شکنجوں کے باوجود آپ نے اس میں سے جو ہے وہ اپنے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر کے اور خدا کے سامنے پیش ہونا ہے کہ ایسی زندگی جو کہ کبھی قیامت مطلب کبھی ختم ہی نہ ہوگی, لامتناہی ہے. تو اس کے لیے جب انسان ایک چھوٹے سے سفر پہ بھی جاتا ہے تو بندوبست کرتا ہے, اس کے ویدر کے حساب سے کپڑے رکھتا ہے, اپنے پاس خرچہ رکھتا ہے, اس کی کمفرٹ بالکل کمفرٹ دیکھتا ہے کہ میں اس میں مجھے کم نہ پڑے ایک وقت کا بھی. تو جہاں پر ہم ایک لامتناہی زندگی شروع کرنے والے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں کس دن سے شروع ہو جائیں, تو ہم اس کی فکر نہیں کریں گے. تو اس حوالے سے یہ کار خیر ہوتے ہیں جو کہ آپ مختلف طریقوں سے انجام دیتے ہیں. اور یہاں پر جو ہم اس وقت اپیل لے کے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے پوری دنیا میں آل محمد کے علوم کی تبلیغات کے حوالے سے. اس کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے مومنین پہ, ہم سب پہ. اور میں سمجھتی ہوں علی بھائی کہ اول تو یہ میرا ذاتی خیال ہے, متفق ہونا آپ کا یا باقیوں کا ضروری نہیں ہے, کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. میں یہ سوچ رہی تھی کل یہ بات کہ ہم سب جو ہماری ممبرشپ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, ہماری جو دیکھنے والے ہیں, ہمیں جو سننے والے ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ انہیں اس لمٹ تک, اس مقام تک آنا چاہیے جہاں ہم ان سے خود کہیں. بالکل, کیونکہ شامل کیجیے. جی بالکل. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. نقوی صاحب خوش آمدید. مسلم بھائی آپ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. آپ کو بھی سلام ہو. جی سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی خیر مبارک بہت بہت آپ کو بھی, اور سننے والے کو, ہر اس دل کو جس میں دل ہے میں محمد آل محمد کی محبت رچ بس گئی ہے, جن کے لیے خون رگوں میں خون ناد علی پڑھ کے دوڑتا ہے, ماشاءاللہ, اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. امام باقر علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کروں گا, ایک فرمان پیش کروں گا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری امت میں 1,00,000 آدمی ہیں جن کو میں عذاب میں ڈالوں گا, جس میں سے 40,000 وہ ہیں جو برائی کے مرتکب ہیں اور 60,000 وہ ہیں جو نیک ہیں لیکن وہ بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے. تو سوال کیا حضرت شعیب نے کہ جو برے ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے, لیکن جو اچھے ہیں ان کو سزا کیوں نہیں ملتی, ان کو سزا کیوں ملنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو برے ہیں ان کو تو سزا ان کے اعمال کی ملے گی, اور جو اچھے ہیں وہ اس لیے ان کو سزا ملے گی کہ وہ برائی بھی دیکھتے رہے, ظلم بھی دیکھتے رہے, لیکن خاموش رہے اور ان کا ساتھ دیتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز ناپسند ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اس کا ساتھ نہ دے وقتی طور پہ, لیکن خاموش رہے, اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس برائی کے ساتھ شامل ہے. اسی چیز کو آپ باقر علیہ السلام کے اس فرمان کو آپ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یمن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل رہے ہیں, آواز بلند کر رہے ہیں, ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں ان موذیوں کا, ان ظالموں کا, اور فخر سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہم ان کا ساتھ دیں گے. تو وہ بھی ظالموں کے ساتھ شامل ہیں. اور وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خاموش ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی قسم کی بات نہیں کرتے, بلکہ وہ خاموشی سے ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ امام باقر علیہ السلام کا یہ بات جو ہے وہ آج کے دور میں بالکل صحیح طریقے 100% پوری اترتی ہے. اب جو خاموش بیٹھے گا وہ ظالم کا ساتھی ہوگا. دوسرا ان کا فرمان جو ہے امام باقر علیہ السلام کا, وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ خدا اس میں کہتے ہیں کہ انسان کوئی شخص گناہ سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہتا جب تک اپنی زبان پہ قابو نہ رکھے. تو زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو بھی نکھارتی ہے. مولا کائنات کا بھی فرمان ہے کہ ہر انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے ہے. جب وہ بولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا کیفیت اور کس شخصیت کا مالک ہے. اور مولا کا یہ بھی فرمان ہے کہ انسان کو پہچان لو تو غصے کی حالت میں دیکھو تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو زبان انسان کی ہے وہ اپنے کنٹرول میں اگر انسان رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شخصیت پہ نکھار آتا ہے. اور جو زبان اگر وہ ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کی شخصیت پہ اثر انداز بھی ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں اس چیز کو سب سے پہلے انسان کو نوٹس میں لینا چاہیے. باقی رہا آپ کے سپورٹ ہے ٹی وی کا, تو میرے بھائی میں آپ سب یہ ایک لفظ کہتا ہوتا ہوں کہ جب تک سورج چاند رہے گا ہدایت تیرا نام رہے گا. جہاں جہاں تک سورج چاند جائے گا
تیرا نام جائے گا. لیکن اس نام کو بچانے کے لیے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اس نام کو بچانے کے لیے جیسے کسی فوجی کو اگر بارڈر پہ کھڑا کر دیں, اس کو ٹریننگ بھی اچھی دیں, اور اس کو کپڑے بھی اچھے دے دیں, اور اس کے ہاتھ میں اسلحہ نہ دیں, تو وہ کیا لڑے گا؟ وہ اپنی جان بچائے گا یا لڑے گا؟ تو اسی طریقے سے ہدایت ٹی وی کو بھی اپنے مقابلے کے لیے اس دور میں جس دور سے گزر رہا ہے, ہر طرف سے نیزے اور تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں, اور ہدایت ٹی وی ان کا مقابلہ کر رہا ہے, تو اس کے بھی اسلحے کی ضرورت ہے. تو اسلحہ اس کا یہی ہے کہ آپ اس کی ڈامے درمے سکنے ہر قسم کی اس کی مدد کریں, تاکہ یہ فرنٹ لائن پہ بیٹھ کے اپنا بھی دفاع کرے, آپ کے دین کا بھی دفاع کرے, اور آپ کے مذہب کا بھی دفاع کرو, آپ آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کر پائے, جو آگے چل کے ہمارے جنہوں نے سنبھالنا ہے ہمارے مذہب کو, ملک کو, ہر چیز کو. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آج بھی اگر آپ یہ سوچ لیں کہ ہدایت ٹی وی کو اگر آپ مالی مدد کریں گے, تو یہ وہ فوجی ہے جو اپنے ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار بیٹھا ہے, اور ہر قسم کا مقابلہ کر بھی رہا ہے اور کرتا بھی رہے گا, اور اس کو مزید طاقتور کرو گے تو مزید آگے بڑھ کے یہ دشمن کو روک کر اس کو اس کے گھر تک پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ. بالکل نقوی صاحب نے جو ہے ہمارے حصے کی کچھ بات کہہ دی, جو ہے میرا خیال ہے کہ تمام مومنین کی یہی رائے ہوگی, اور ہم اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہدایت فیملی ہے, اور ہدایت فیملی جو ہے اس کو سپورٹ کرنا آپ کا جو ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ فرض ہے, اور ہمیشہ کی ہے. بالکل ہمیشہ آپ لوگوں کے دم سے ہی جب بھی اپیل ہوئی ہے تو ہم نے جو اپنا مطلوبہ ہمارا ہدف تھا, جو ہمارے اخراجات تھے, وہ ہم پورا کر کے ہی اٹھے ہیں. بالکل. اور یہ سب مومنین کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ سب ان کے ہی تعاون سے چلتا ہے, کیونکہ جو تبلیغات کا معاملہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ شرکت کرے, کیونکہ انسان کو نہیں پتہ کہ اس کا اثر کہاں تک ہو رہا ہے, اور اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان تمام چیزوں پر افضلیت ہے جو زمین پہ چمکتی ہیں, اس تو سب چیزوں سے افضل ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, ماشاء اللہ پروگرام اچھا. میں بابر خان بول رہا ہوں. میں آپ سے بہن سمجھ کے بھی اور بھائی سمجھ کے بات کروں گا. پہلی بات یہ کہ آپ کو اگر زکام ہے تو آپ کو چھٹی کرنی چاہیے, یہ متعدی بیماری ہے, ان کو بھی. ہیلو جی, میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی. بہرحال خیر, تو آپ کو ہاں جی, میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ آپ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیشہ جو اپیل ہے وہ ہماری ان مومنین کی, ہمارے بھائی بہنوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے, اور جو ہدایت ٹی وی ہے اس میں. اور اجر کی جب آپ وہ بات کر رہے تھے تب میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ ہم اجر کی بات کر رہے تھے, تو یہ صرف خالی آپ کی مدد نہیں ہے, جس کے دل تک ہدایت کی بات پہنچے گی, جس دل کی تبدیلی آئے گی, جو اللہ کی طرف مائل ہوگا وہ آپ کے حصے میں جائے گی. کیونکہ قرآن میں واضح الفاظ میں موجود ہے کہ خدا جو ہے وہ بہترین حساب کرنے والا ہے. تو ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی, ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. محمد یعقوب صاحب. جی جناب, آپ کو علی مسیح صاحب کو بھی ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور میں رات پروگرام دیکھ رہا تھا, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بہت کم لوگوں نے کالے کی ہیں, اور 14 پاؤنڈ سے کتراتے ہوئے نظر نہیں آتے. جب ہم لوگ نعرہ مارتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا تو سڑکوں میں جگہ نہیں ملتی. میں افسوس کرتا ہوں کہ نعرہ تو زبان سے نکلتا ہے اور محبت دل کے اندر نہیں ہے. محبت انہوں 14 پاؤنڈ دے کر 5,000 آدمی پوری دنیا میں اکٹھا نہیں ہوا. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا محبت میں کوئی کمی ہے یا ڈائٹی کے مطالعے میں کوئی کمی ہے؟ ہم لوگ سوٹا دوڑاتے ہیں لیکن سپورٹ کے معاملے میں بہت زیرو نظر آ رہے ہیں. کاش کہ ہم لوگ مولانا کی بات کو سمجھے اور صرف آدمی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ دائی ٹی وی کی مدد کو ہم لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے. اور پتہ ہونے کے باوجود 14 پاؤنڈ سے 5,000 آدمی اکٹھے نہیں ہوئے. یہ کہاں چلے گئے ہمارے لوگ جو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور 14 پاؤنڈ نکالنے کے لیے چھپ بیٹھے ہیں پیچھے. تو میری دعا ہے کہ ان لوگوں کو عقل آئے اور محبت کرے, اور محبت کے ذریعے سے اپنے آپ کو
دونوں کی یہاں سے بجائے جس کا یہ دن پتھر والا انسان ہے. تو میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا اور میں ٹی وی کے اوپر نہیں بتا سکتا کیونکہ ہر انسان کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں, حالات کا مطابق چلنا چاہتا ہے. لیکن میری دعا ہے کہ سپورٹ کرنے کے لیے ہر آدمی کو آگے آنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ اور آپ کا تم کے ساتھ سلام کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. بالکل جس کی جتنا افورڈ کر سکتا ہے اتنی ہی مدد اس کی بہت اہم ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ خدا کی جانب سے توفیقات ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو آپ دے رہے ہیں, ادھار دے رہے ہیں جو آپ کو وہ ڈبل ٹرپل کر کے جو ہے وہ واپس کرتا ہے, جو ہے وہ بڑھا کے جو ہے وہ آپ کو لوٹائے گا. اس وقت آپ بالکل اس کی رحمت ہی کے محتاج ہوں گے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں جو کار خیر میں انسان کا ہاتھ اٹھے گا تو وہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کی توفیقات اسی کی طرف سے آتی ہیں کیونکہ آپ کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ خدا موقع دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس راہ میں خرچ کرو. ورنہ آپ دیکھیں لوگوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نا, لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ ہوتے ہیں اور مگر وہ خدا کے لیے نہیں خرچ ہوتے. مختلف جو ہے وہ لغویات میں اور ادھر ادھر پیسہ اچھل رہا ہوتا ہے. مگر ان سے کہو کہ کسی کو 2 وقت کا جو ہے وہ تم اس کا بندوبست کر دو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اور قرآن نے بھی کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہوتا تو خدا خود ہی کھلا دیتا, تو یہ سرین جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میں رباب بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی آپ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی شکریہ بہت بہت. جی تو پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. میں تو آلریڈی ممبر ہوں ہدایت کی. جی بالکل. جی تو میں نے صرف یہی کہنا تھا, ابھی جو 1-2 منٹ پہلے کال آئی ہے آپ کو جس طرح پیش کرنے کے لیے کہنا تھا, تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کریٹیسائز نہیں کیا. ایکچولی وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے فکر کے دشمن ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل اس طرح کے شرپسند عناصر جو ہے ہوتے ہیں یہاں پر. جی بالکل ایسا ہے. وہ میں نے تو صرف آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے کال کیا ہے. ماشاء اللہ آپ کو بہت اچھا پروگرام ہے اور ہم تو یہ سلسلہ ہمارا ایسے ہی چلتا رہے گا کیونکہ ہم تو مولا کے ماننے والے ہیں اور وہ کائنات میں جو مشکل کش ہے ان کے ماننے والے. یہ اور انہوں نے آپ کو کرٹیسائز نہیں کیا, انہوں نے ان کا گرج بولا ہے جو ہے نا اندر سے جو ان کا ہے نا جو اصل میں ہے جو منافقت ہے جو مکاری ہے وہ بول رہی تھی. جی جی وہ ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں, بہت زیادہ. مجھے آپ کی آواز بہت پسند ہے. تو ماشاءاللہ مولا کا ذکر. جی بہت شکریہ. بس میں نے یہی کہنا تھا. بہت مہربانی. بالکل ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیماری یا طبیعت خرابی میں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں, اور چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. ہمارا خود جو ہے یہ مشن ہے, مطلب یہ کوئی کمرشل ٹیلی ویژن نہیں ہے, یہ اس کا کام ہی جو ہے وہ تبلیغات کرنا ہے. اور یہ کوئی اس میں اگر انسان جتنا ہم اس میں دے سکتے ہیں, جتنا ہم انپٹ کر سکتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی نالج کے مطابق اپنے حصہ جو ہے وہ آپ تک ضرور ڈالیں. اور آپ کا پروگرام ہے اور ہمیں ملنا ہوتا ہے روزانہ, تو ہم اللہ کے کرم و فضل سے, اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں سے ملتے ہیں روزانہ. کیونکہ اس میں جتنا بھی ہو سکے انسان اپنی کوشش کرے کہ وہ کتنا اپنا حصہ ڈال سکتا ہے, کیونکہ سب کی اپنی مختلف جو ہے وہ ڈیوٹیز ہیں. تو میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ اس زمانے میں اتنی پابندیوں کے باوجود جو ہے وہ کام ہوا, اور اس کے بعد معصومین کے بعد جو کہ کردار آپ دیکھیں علماء کا ہے. اگر آپ ایک جگہ پر مطلب انسان یہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں میں کیا کروں, تو اس طرف قرآن نے اشارہ کیا اگر تم اکیلے ہو, 2 ہو تو بھی قیام کرو, اکیلے ہو تو بھی قیام کرو. کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر آپ اس پہ مثال مانگیں گے تو آپ دیکھیں آیت اللہ خمینی بھی اکیلے تھے اور دنیا بدل دی. شہید ثالث بھی اکیلے تھے. ایک اور خبر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نقل صاحب, آپ دونوں کو اور آپ کی وساطت سے تمام ہدایت ٹی وی والوں کو, پورے عالم اسلام کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے یہاں, میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں, ہمارے یہاں تو آج 30 جمادی الثانی ہے. آپ کے یہاں ماشاءاللہ پہلی رجب ہو گئی ہے. ہمارے ہاں یہ مبارک دن انشاءاللہ کل طلوع ہوگا, لیکن چونکہ آپ کی خوشی میں شرکت میرے لیے بڑا دینی فرض ہے, تو میں آپ لوگوں کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہت مبارک ہو سب لوگوں کو, اور خداوند عالم ہمیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش پا کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بخیر ہو. بہت بہت شکریہ. جی ہیلو
جی میرے خیال سے ڈراپ ہو گیا, دوبارہ آ جائے گی. ہیلو, ایک کال ہمیں سے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام علی مدد. جی بیٹا, کیسی ہیں آپ؟ آنٹی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں؟ بس جی شکر اللہ کا. آپ بہت عرصے بعد آئی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی آنٹی ہماری کال نہیں لگتی تھی. انکل آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹا, آپ ٹھیک ہیں؟ جی بیٹا, کیا آپ کچھ پڑھیں گی؟ جی جی آنٹی, ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں. جی جی فرمائیے, بالکل پڑھیے. اللہم صلی علی محمد محمد. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنج تن کی. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنج تن کی. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنج تن کی. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنج تن کی. میں کیا اور میری حقیقت بھی کیا ہے ثنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی. میں کیا اور میری حقیقت بھی کیا ہے ثنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنج تن کی. او آدم و حوا کے نالائق لڑکے تمہارے پیمبر کو ناراض کر کے. او آدم و حوا کے نالائق لڑکے تمہارے پیمبر کو ناراض کر کے. کہاں تو خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے رضا پنج تن کی. کہاں تو خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے رضا پنج تن کی. تبھی تو حرم کو پیمبر نے روکا کہ ہو بات میرے کسی کو نہ دھوکا. تبھی تو حرم کو پیمبر نے روکا کہ ہو بات میرے کسی کو نہ دھوکا. کوئی غیر بھی اب نہ آئے گا اس میں کہ مخصوص ہے یہ رضا پنج تن کی. کوئی غیر بھی اب نہ آئے گا اس میں کہ مخصوص ہے یہ رضا پنج تن کی. بتاؤ بھلا وہ عبادت کہاں ہے عبادت کی جو کہ روح رواں ہے. بتاؤ بھلا وہ عبادت کہاں ہے عبادت کی جو کہ روح رواں ہے. یہ بیگانے روزے نماز تو لائے کہاں بھول آئے بلا پنج تن کی. یہ بیگانے روزے
नमाज़ें तो लाए कहाँ भूल आए, मिला पंज तन की मेरे जिस्म में जान, जब तक रहेगी मैं करता रहूँगा सना पंज तन की। जी माशाल्लाह, जज़ाकुल्लाह, आपने बहुत ही प्यारा बेटा हमेशा की तरह आपने ये जो कलाम पढ़ा और आपका हम इंतज़ार करते हैं, आप आती रहा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है हमें। फ़िलहाल हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर और ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा बात करेंगे, तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ।